عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر لیسن نمبر 7 پر مشتمل ہے، جس کا ٹائٹل ہے دا یوز آف فورس، طاقت کا استعمال۔ یہ لیسن ولیم کارلس ولیمز نے لکھا ہے، جو کہ ایک امریکن رائٹر ہیں۔ اس لیسن میں ایک بیمار بچی کے علاج کی ردات بیان کی گئی ہے۔ اس بچی کو ڈپتھیریا کی بیماری ہے۔ ڈپتھیریا کو اردو میں خناق کہتے ہیں۔ یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، یعنی چھونے سے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ یہ بیماری کارنی بیکٹیریم نامی ایک نقصان دہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریا نوز اور تھروٹ یعنی ناک اور گلے کی جو دیواریں ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور جو سانس کی نالی ہے اس کے اندر ایک فالس میمبرین بنانا شروع کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سانس کی نالی ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتی جاتی ہے۔ مزید برآں یہ بیکٹیریا خون کے اندر ایک پاورفل ٹاکسن یعنی زہریلا مادہ سکریٹ کرتا ہے، خارج کرتا ہے، جس سے دل اور جو سینٹرل نروس سسٹم ہے یعنی عصبی نظام اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی جو علامات ہیں اس بیماری کی، اس میں بخار، کمزوری اور گلے کی سوزش جو ہے وہ شامل ہے، یعنی گلا جو ہے وہ دکھتا ہے، سوج جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز نگلنی جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس بیماری کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ چلیے اب ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پلیز کم ڈاؤن ایز سون ایز یو کین، مائی ڈاٹر از ویری سک۔ یہ بچی کے والدین، بچی کے والد صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے آئے ہیں، اور غالباً ڈاکٹر صاحب کا کلینک کسی بلڈنگ میں اپر فلور پر ہے، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں پلیز کم ڈاؤن ایز سون ایز یو کین، برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے کم ڈاؤن نیچے تشریف لے آئیں۔ مائی ڈاٹر از ویری سک، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ سک کا مطلب ہے بیمار، ill، اور ڈاکٹر ظاہر ہے بیٹی کو کہتے ہیں۔ پلیز کم ڈاؤن ایز سون ایز یو کین، مہربانی فرما کر جتنی جلدی ہو سکے نیچے تشریف لے آئیں، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ When I arrived, I was met by the mother۔ آئی سے مراد یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، یعنی یہ جو کہانی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہے۔ وہ بچی کا علاج کرتے ہیں، اور اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا ہوا، وہ ڈاکٹر صاحب اپنی زبانی بتا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے لیے آئی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ When I arrived، جب میں پہنچا، I was met by the mother، تو مجھے والدہ ملی، یعنی بچی کی والدہ۔ I was met by the mother، مجھے بچی کی والدہ ملی۔ A big startled looking woman۔ Startled mean surprised، worried، anxious، پریشان۔ Big بھاری بھرکم۔ A big startled looking woman، ایک بھاری بھرکم حیران و پریشان دکھائی دینے والی خاتون۔ Very clean، بہت صاف ستھری۔ And apologetic۔ Apologetic means remorseful، repentant، معذرت خواہ۔ Very clean and apologetic، بہت صاف ستھری اور معذرت خواہ تھی۔ Who merely means only، جس نے صرف محض said یہ کہا۔ یہاں تک دوبارہ دیکھیے۔ When I arrived، جب میں پہنچا، I was met by the mother، تو مجھے بچی کی والدہ ملی۔ A big startled looking woman، ایک بھاری بھرکم حیران و پریشان دکھائی دینے والی خاتون تھی۔ Very clean and apologetic، بہت صاف ستھری اور معذرت خواہ۔ Who merely said، جس نے محض یہ کہا۔ When I arrived، جب میں پہنچا، I was met by the mother، تو مجھے بچی کی والدہ ملی۔ A big startled looking woman، ایک بھاری بھرکم حیران و پریشان دکھائی دینے والی خاتون، یعنی وہ ایک بھاری بھرکم حیران و پریشان دکھائی دینے والی خاتون تھی۔ Very clean and apologetic، بہت صاف ستھری اور معذرت خواہ۔ Who merely said، جس نے محض یہ کہا۔ Is this the doctor، کیا آپ ڈاکٹر ہیں۔ And let me in، اور مجھے اندر آنے دیا۔ Let یہاں اجازت کے معنوں میں ہے، and let me in، اور مجھے اندر آنے دیا۔ اب اس سارے سینٹنس کا بامحاورہ کرتے ہیں۔ جب میں پہنچا تو مجھے بچی کی والدہ ملی۔ وہ ایک بھاری بھرکم حیران و پریشان دکھائی دینے والی خاتون تھی، بہت صاف ستھری اور معذرت خواہ تھی، جس نے محض یہ کہا
کیا آپ ڈاکٹر ہیں اور مجھے اندر آنے دیا. شی ایڈڈ اس نے مزید کہا یو مسٹ ایکسکیوز اس ڈاکٹر وی ہیو ہر ان دا کچن ویئر اٹ از وارم. شی ایڈڈ اس نے مزید کہا یو مسٹ ایکسکیوز. ایکسکیوز مین فارگیو معاف کرنا. فارگیو اپالوجائز معاف کرنا. یو مسٹ ایکسکیوز اس ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا. وی ہیو ہر ان دا کچن ہم نے اسے باورچی خانے میں رکھا ہوا ہے. عزیز طلباء و طالبات ایک بات یاد رکھیے کہ جس لفظ کا اردو میں ترجمہ موجود ہے وہ اردو میں ہی کرنا ہے. یعنی کچن عام لفظ استعمال ہوتا ہے. اب ہماری گفتگو میں کہاں جا رہے ہیں جی کہاں ہیں امی جان کہاں ہیں جی کچن میں ہیں. تو کچن نہیں کہنا باورچی خانہ یہ لفظ استعمال کرنا ہے باورچی خانہ. وی ہیو ہر ان دا کچن ہم نے اسے باورچی خانے میں رکھا ہے. ویئر اٹ از وارم جہاں گرمی ہے. وارم کا مطلب ہے معتدل گرمی ہونا. ہاٹ جو ہے وہ سخت گرمی ہے جس سے تکلیف پہنچے تو وارم کا مطلب ہے معتدل گرمی. دوبارہ دیکھتے ہیں. شی ایڈڈ اس نے مزید کہا یعنی بچی کی والدہ نے. شی ایڈڈ اس نے مزید کہا یو مسٹ ایکسکیوز اس ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا. وی ہیو ہر ان دا کچن ہم نے اسے یعنی بچی کو باورچی خانے میں رکھا ہوا ہے. ویئر اٹ از وارم جہاں گرمی ہے. اٹ از ویری ڈیمپ ہیئر سم ٹائمز. ڈیمپ مینس ہیومیڈ موئسٹ ویٹ تر نمی ہونا. اٹ از ویری ڈیمپ ہیئر سم ٹائمز. سم ٹائمز بعض اوقات یہاں بہت نمی ہو جاتی ہے. تو اٹ از ویری ڈیمپ ہیئر سم ٹائمز بعض اوقات یہاں بہت نمی ہو جاتی ہے. دا چائلڈ واز فلی ڈریسڈ اینڈ سٹنگ آن ہر فادرز لیپ نیئر دا کچن ٹیبل. لیپ مینس سیٹ آن آرمز اینڈ نیز یعنی گود. دا چائلڈ واز فلی ڈریسڈ بچی نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا. اینڈ سٹنگ آن ہر فادرز لیپ اور اپنے والد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. نیئر دا کچن ٹیبل باورچی خانے کی میز کے پاس. باماورہ ترجمہ ہوگا کہ بچی نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا اور وہ باورچی خانے کی میز کے پاس اپنے والد کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. ہی ٹرائی ٹو گیٹ اپ بٹ آئی موشنڈ فار ہم ناٹ ٹو بادر. موشن مینز سگنل جیسچر اشارہ کرنا. ہی ٹرائی ٹو گیٹ اپ اس نے یعنی بچی کے والد نے جس نے اٹھایا ہوا تھا اپنی بیٹی کو. ہی ٹرائی ٹو گیٹ اپ اس نے اٹھنے کی کوشش کی. بٹ آئی موشنڈ فار ہم لیکن میں نے اسے اشارہ کیا. موشن کا اردو میں ترجمہ اشارہ کرنا. ناٹ ٹو بادر کہ وہ تکلیف نہ کرے زحمت نہ کرے. ناٹ ٹو بادر مینز ریمین سیٹڈ ڈونٹ وری یعنی وہ بیٹھا رہے اٹھنے کی تکلیف یا زحمت گوارا نہ کرے. ہی ٹرائی ٹو گیٹ اپ بٹ آئی موشن فار ہم ناٹ ٹو بادر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ زحمت نہ کرے یعنی اٹھنے کی زحمت نہ کرے. آئی کوڈ سی دیٹ دے ور آل ویری نروس آئینگ می اپ اینڈ ڈاؤن ڈسٹرسٹفلی. آئی کوڈ سی میں دیکھ سکتا تھا دیٹ دے ور آل ویری نروس کہ وہ بڑے پریشان تھے. نروس مینس وریڈ اپسیٹ پریشان ہونا. آئی کوڈ سی دیٹ دے ور آل ویری نروس میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بڑے پریشان تھے. آئینگ می اپ اینڈ ڈاؤن وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے. ڈسٹرسٹفلی مینز انسرٹنلی ڈاؤٹ فلی شک بری نظروں سے مشکوک نگاہوں سے. آئینگ می اپ اینڈ ڈاؤن ڈسٹرسٹفلی بے یقینی سے اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے. آئینگ می اپ اینڈ ڈاؤن ڈسٹرسٹفلی وہ مجھے بے یقینی سے اوپر سے نیچے دیکھ رہے تھے. اب سارے سینٹنس کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بڑے پریشان تھے اور بے یقینی سے اور وہ مجھے بے یقینی سے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے تھے. ایز آفن ان سچ کیسز جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ان سچ کیسز ایسی حالت میں ایسی صورت میں. دے ورنٹ ٹیل می مور دین دے ہیڈ ٹو. دے ورنٹ ٹیل می وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے مور زیادہ دین دے ہیڈ ٹو جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا. یعنی
یہ کہ جب کوئی مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے تو مریض اپنی مکمل اس کو ہسٹری بتاتا ہے کہ مجھے فلاں ہوا، یہ جو بیماری ہے اس کی ابتدائی علامات میں یہ تھا، میں نے یہ کھایا، یہ پیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اتنا کچھ نہیں بتا رہے تھے علامات کے سلسلے میں جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، ایز آفن ان سچ کیسز، جیسا کہ ایسی حالتوں میں اکثر ہوتا ہے، دے ورن ٹیل می مور دین دے ہیڈ ٹو، وہ مجھے اتنا کچھ نہیں بتا رہے تھے جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا۔ اٹ واز اپ ٹو می، یہ مجھ پر تھا یعنی میرا فرض تھا، ٹو ٹیل دیم، ان کو بتاتا یعنی صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا۔ یہاں تک باماورا، جیسا کہ ایسی حالتوں میں اکثر ہوتا ہے، وہ مجھے اتنا کچھ نہیں بتا رہے تھے جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا، اب یہ میرا فرض تھا کہ ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا۔ دیٹس وائی دے آر اسپینڈنگ $3 آن می، دیٹس وائی، یہی وجہ ہے، دے آر اسپینڈنگ کہ وہ خرچ کر رہے تھے، اسپینڈ خرچ کرنا، $3 آن می، مجھ پر، یعنی فیس کی صورت میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی فیس جو ہے وہ $3 انہوں نے ادا کی تھی۔ یہی وجہ ہے دے آر اسپینڈنگ $3 آن می کہ وہ مجھ پر $3 خرچ کر رہے تھے۔ جیسا کہ ایسی حالتوں میں اکثر ہوتا ہے، وہ مجھے اتنا کچھ نہیں بتا رہے تھے جتنا کہ انہیں بتانا چاہیے تھا، تو اب یہ میرا فرض تھا کہ ان کو بتاتا یعنی صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مجھ پر $3 خرچ کر رہے تھے۔ The child was fairly eating me up with her cold steady eyes and no expression on her face whatever. Fairly means clearly, justly، واضح طور پر۔ The child was fairly eating me up یعنی to stare angrily، ناراض ہو کر گورنا، غصے سے گورنا۔ with her cold steady eyes، steady means continuous، لگاتار، فکسڈ، فرم، تو اپنی مسلسل، آئیز نگاہیں، نظریں۔ The child was fairly eating me up with her cold steady eyes and no expression on her face، اور اس کے چہرے پر ایکسپریشن، تاثر یعنی تاثرات، and no expression on her face whatever کسی بھی قسم کے، آف اینی ٹائپ، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہ تھے، یا اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ جی اس کا باماورا ترجمہ کرتے ہیں اب سارے سینٹنس کا۔ The child was fairly eating me up with her cold steady eyes and no expression on her face whatever۔ بچی واضح طور پر مجھے اپنی سرد کھا جانے والی نظروں سے مسلسل گورے جا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں، بچی واضح طور پر مجھے اپنی سرد کھا جانے والی نظروں سے مسلسل گورے جا رہی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ She did not move and seemed inwardly quiet۔ اچھا، she did not move، اس نے حرکت نہیں کی، and seemed اور دکھائی دیتی تھی، inwardly interiorly secretly یعنی دلی طور پر، and seemed inwardly quiet اور وہ دلی طور پر quiet پرسکون، مطمئن۔ کوائٹ کا یہاں مطلب پرسکون یا مطمئن۔ اچھا، تو اس نے حرکت نہیں کی اور وہ دلی طور پر پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ an unusually attractive little thing and as strong as a heifer in appearance۔ attractive means charming، gorgeous، خوبصورت، پرکشش۔ تو ترجمہ اس کا ہم نے پرکشش کرنا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت عزیز طلبہ و طالبات، ٹیکسٹ کے جس قدر قریب رہیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ مثلا ایک کتاب والے نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے خلاف معمول خوبصورت، تو وہ خوبصورت ہوتا تو یہاں پر وہ بیوٹیفل کا لفظ لے آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اٹریکٹیو کا جو معنی ہے وہ پرکشش ہے، ہم نے ترجمہ پرکشش ہی کرنا ہے۔ an unusually attractive little thing سے یہ مراد ہے بچی، ننھی سی بچی، little thing۔ وہ خلاف معمول پرکشش ننھی سی بچی، اینڈ ایز اسٹرانگ ایز اے ہائفر، ہائفر کہتے ہیں جوان گائے کو، اوسر کو، بیڑی کو۔ اینڈ ایز اسٹرانگ ایز اے ہائفر ان اپیئرنس، ان اپیئرنس کا مطلب ان لکنگ، دیکھنے میں، اور وہ دیکھنے میں کسی اوسر یعنی جوان گائے کی طرح مضبوط تھی۔ سارے سینٹنس کو دیکھتے ہیں۔
اس نے حرکت نہیں کی اور وہ دلی طور پر مطمئن دکھائی دیتی تھی. وہ ایک خلاف معمول پرکشش ننھی سی بچی تھی اور دیکھنے میں ایک اوسر یعنی جوان گائے کی طرح مضبوط تھی. بٹ ہر فیس واز فلشڈ، لیکن اس کا چہرہ سرخ تھا. فلش ہوتا ہے چہرے کا سرخ ہونا غصے سے، جذبات میں یا کسی بیماری سے. نیچرلی فلیش نہیں ہے، وہ ریڈ ہوتا ہے. تو بٹ ہر فیس واز فلشڈ، لیکن اس کا چہرہ سرخ تھا. شی واز بریتھنگ ریپڈلی. ریپڈلی مینس سوئفٹلی، ہیسٹلی، برسکلی، تیزی سے. شی واز بریدنگ ریپڈلی، وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی. اینڈ آئی ریئلائزڈ، اور میں نے محسوس کیا، دیٹ شی ہیڈ اے ہائی فیور، کہ اس کو تیز بخار تھا. لیکن اس کا چہرہ سرخ تھا. وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی، بریتھ سانس لینا. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ شی ہیڈ اے ہائی فیور، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کو تیز بخار تھا. شی ہیڈ میگنیفیسنٹ بلونڈ ہیئر ان پروفیوژن. میگنیفیسنٹ مینس سپلینڈڈ، گلوریس، بریلینٹ، شاندار. بلونڈ مینس گولڈن ہیئر، یلو ہیئر. ان پروفیوژن، پروفیوژن مینس ابنڈنس، ایکسیس، کثرت سے ہونا. تو شی ہیڈ میگنیفیسنٹ بلونڈ ہیئر، اس کے شاندار سنہری بال، ان پروفیوژن، کثرت سے اگے ہوئے تھے. اس کے شاندار سنہری بال تھے جو کہ کثرت سے اگے ہوئے تھے. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، خوبصورت. میگنیفیسنٹ کا ترجمہ ہے شاندار کرنا ہے، خوبصورت نہیں کرنا. اس کے شاندار گھنے سنہری بال تھے. میں نے کہا کہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے شاندار گھنے سنہری بال تھے، یا پھر پہلی صورت میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے شاندار سنہری بال تھے، ان پروفیوژن، جو کہ کثرت سے اگے ہوئے تھے. دونوں طرح ٹھیک ہے، جیسے مرضی کر لیں. ون آف دوز پکچر چلڈرن، وہ ان تصویری بچوں کی طرح تھی. ون آف دوز پکچر چلڈرن، وہ ان تصویری بچوں کی طرح تھی. آفن ریپروڈیوسڈ ان ایڈورٹائزنگ لیفلیٹس اینڈ دا فوٹوگریویئر سیکشنز آف دا سنڈے پیپرس. اچھا، ریپروڈیوس مین گیون، ریپلیکیٹڈ، امیٹیٹڈ، یعنی تصویر کا دوبارہ دیا ہونا. ون آف دوز پکچر چلڈرن، کہ وہ ان تصویری بچوں کی طرح تھی. اب یہ جو بیمار بچی ہے نا، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ کیسی بچی تھی، دیکھنے میں خوبصورت تھی یا نہیں تھی، کیسی تھی. تو یہ ان تصویری بچوں کی طرح تھی. آفن ریپروڈیوسڈ، جن کی تصویریں اکثر دی ہوتی ہیں. آفن ریپروڈیوسڈ یعنی جن کی تصویریں اکثر دی ہوتی ہیں. ان ایڈورٹائزنگ لیفلیٹس. لیفلیٹس مینز بروشرز، فلائرز، کتابچے، اشتہارات. اب اس کا ترجمہ ایڈورٹائزنگ لیفلیٹس کا ہم کر لیں گے اشتہاری کتابچوں میں. تو جن کی تصویریں اکثر دی ہوتی ہیں. نمبر 1 ایڈورٹائزنگ لیفلیٹس، اشتہاری کتابچوں میں. اینڈ دا فوٹوگریویئر. فوٹوگریویئر مین کمپرائزنگ فوٹوگرافس، یعنی سادہ لفظوں میں کہہ لیں آپ فوٹوگرافس، تصویروں کی. اینڈ دا فوٹوگریویئر سیکشن آف دا سنڈے پیپرز، اتوار کے اخبارات کے تصویروں پر مشتمل حصوں میں. یعنی یہاں وہ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہا ہے کہ وہ خوبصورت بچے جن کی تصویریں آتی ہیں اشتہاری کتابچوں میں، یا پھر اخبار جو اتوار کے دن آتا ہے اس کے تصویروں والے جو حصے ہوتے ہیں وہاں دی ہوتی ہیں. تو ایسے خوبصورت بچوں کی طرح تھی وہ بچی جس کا اب علاج جو ہے وہ ہو رہا تھا یا کرنا تھا. باماورا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ ان تصویری بچوں کی طرح تھی جن کی تصویریں اکثر اشتہاری کتابچوں اور اتوار کے اخبارات کے تصویروں پر مشتمل حصوں میں دی ہوتی ہیں. شیز ہیڈ اے فیور فار 3 days. شیز یعنی شی ہیز ہیڈ اے فیور. یہاں ہیڈ جو ہے یہ بطور ورب کے آیا ہے، اور ہیز جو ہے یہ بطور ہیلپنگ ورب کے آیا ہے. شیز ہیڈ اے فیور فار 3 days. اس کو 3 دن سے بخار ہے. بیگین دا فادر، والد نے شروع کیا، یعنی والد نے بتانا یا کہنا شروع کیا. اینڈ وی ڈونٹ نو، اور ہم نہیں جانتے. واٹ اٹ کمز فرام، کہ یہ کہاں سے آ گیا، یعنی بخار کہاں سے آ گیا، یعنی اس کی وجہ کیا ہے. شیز ہیڈ اے فیور فار 3 days. اس کو 3 دن سے بخار ہے، یعنی بچی کو. بیگین دا فادر، والد نے یعنی بچی کے والد نے.
کہنا شروع کیا اینڈ وی ڈونٹ نو واٹ اٹ کمز فرام، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. مائی وائف ہیز گیون ہر تھنگز، میری بیوی نے اس کو وہ چیزیں دی ہیں. یو نو، جیسا آپ بھی جانتے ہیں. لائک پیپل ڈو، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں دیتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ ڈو اینی گڈ، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو ہم اس کا علاج سب سے پہلے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کی وہ دے دیتے ہیں. فرض کریں کسی کے پیٹ میں درد ہے تو کہتے ہیں جی اس کو اجوائن دیں. تو اس طرح کی مطلب چیزیں وہ بچی کے والد بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کام کر کے دیکھ لیے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ترجمہ دیکھتے ہیں. مائی وائف ہیز گیون ہر تھنگز، یو نو، میری بیوی نے اس کو وہ چیزیں دی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. لائک پیپل ڈو، جیسا کہ لوگ دیتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ ڈو اینی گڈ، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اینڈ دیر از بین اے لاٹ آف سکنس اراؤنڈ. سکنس مینس النس، بیماری یعنی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اینڈ دیر از بین اے لاٹ آف سکنس، اے لاٹ آف بہت ساری، اراؤنڈ آس پاس، ارد گرد، اور آس پاس کافی وبا پھیلی ہوئی ہے. اینڈ دیر از بین اے لاٹ آف سکنس اراؤنڈ، آس پاس یا ارد گرد کافی وبا پھیلی ہوئی ہے. سو وی تھاٹ یوڈ بیٹر لک ہر اوور اینڈ ٹیل اس واٹ دا میٹر از. سو وی تھاٹ یہ وہی اسپیلنگ ہے THOUGHT، لیکن اس کے کہنے کا انداز ایسا اسپاٹ سا تھا کہ مصنف نے اس کو اسی طرح جو ہے وہ تھاٹ لکھا ہے. مطلب اس سے مراد وہی ہے THOUGHT. سو وی تھاٹ، چنانچہ ہم نے سوچا، یوڈ بیٹر لک ہر اوور، کیا بہتر طور پر اس کا معائنہ کریں گے. لک اوور، معائنہ کرنا، دیکھنا. اینڈ ٹیل اس، اور ہمیں بتائیں گے، واٹ دا میٹر از، کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے. چنانچہ ہم نے سوچا کہ آپ بہتر طور پر اس کا معائنہ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کیا بات ہے یا معاملہ کیا ہے. ایز ڈاکٹرز آفن ڈو، جیسا کہ ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں. آئی ٹوک اے ٹرائل شاٹ ایٹ اٹ. ٹرائل شاٹ مینس ٹو میک اے وائلڈ گیس، اندازے سے بات کرنا. تو ڈاکٹر صاحب جب مرض کی تشخیص کرنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اندازہ لگاتے ہیں سوالات کر کے، کبھی ایک کبھی دوسرا، کہ آپ کو کیا ہوا، کیسے ہے، کیا محسوس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایز ڈاکٹرز آفن ڈو آئی ٹوک اے ٹرائل شاٹ ایٹ اٹ، جیسا کہ ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں میں نے اس کے بارے میں اندازے سے بات شروع کی. ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر، پوائنٹ آف ڈپارچر مینس ٹو بگن ڈسکشن ٹو ڈائگنوز. لفظی اس کا ترجمہ ہوگا ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر کا کہ نقطہ آغاز سفر کے طور پر. تو اگر منزل جو ہے فرض کریں لاہور ہو تو آپ کے شہر کا جو بس سٹینڈ ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. منزل مطلب منزل پر پہنچنے کے لیے آپ نے ایک سفر شروع کرنا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ڈپارچر ہونا چاہیے. یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے مرض کی تشخیص کرنی ہے، یعنی مرض کی تشخیص یہاں پر جو ہے وہ اس نے کرنی ہے، وہ اس کی منزل ہے. لہٰذا اس نے اب اس تک پہنچنے کے لیے اس نے اندازے سے بات شروع کی ہے. تو ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر کا ہم ترجمہ کر لیں گے مرض کی تشخیص کے لیے. ایز ڈاکٹرز آفن ڈو آئی ٹوک اے ٹرائل شاٹ اٹ ایز اے پوائنٹ آف ڈپارچر، جیسا کہ ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں میں نے مرض کی تشخیص کے لیے اس کے بارے میں یعنی بیماری کے بارے میں اندازے سے بات شروع کی. دوبارہ، جیسا کہ ڈاکٹر اکثر کرتے ہیں میں نے مرض کی تشخیص کے لیے اس کے بارے میں اندازے سے بات شروع کی. ہیز شی ہیڈ آ سور تھروٹ، کیا اس کا گلا دکھتا ہے. سور کا مطلب ہے گلے کا، یہاں پر گلے کا دکھنا، پین محسوس کرنا، تکلیف محسوس کرنا. ہیز شی ہیڈ آ سور تھروٹ، کیا اس کا گلا دکھتا ہے یا کیا اس کا گلا خراب ہے. بوتھ پیرنٹس آنسرڈ می ٹوگیدر، ماں باپ دونوں نے مجھے اکٹھے جواب دیا. آنسر جواب دینا، ٹوگیدر اکٹھے. تو ماں باپ کے بعد لفظ بوتھ کا ترجمہ کرنا ہے دونوں. تو ماں باپ یا والدین دونوں نے مجھے اکٹھے جواب دیا. نو نو شی سیز ہر تھروٹ ڈزنٹ ہرٹ ہر، نہیں نہیں وہ کہتی ہے ہر تھروٹ اس کا گلا، ڈزنٹ ہرٹ ہر نہیں دکھتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا. ہرٹ مینس
سور ٹو فیل پین، تکلیف محسوس کرنا۔ ماں باپ دونوں نے مجھے اکٹھے جواب دیا، نہیں نہیں، وہ کہتی ہے کہ اس کا گلا نہیں دکھتا۔ ڈز یور تھروٹ ہرٹ یو؟ ایڈڈ دا مدر ٹو دا چائلڈ، کیا تمہارا گلا دکھتا ہے؟ ایڈڈ دا مدر، ایڈ کا مطلب لفظی مطلب تو جمع کرنا، یہاں مراد ہے مزید کہنا۔ ایڈڈ دا مدر ٹو دا چائلڈ، ماں نے بچی سے مزید کہا، اور کہا کیا ہے کہ ڈز یور تھروٹ ہرٹ یو، کیا تمہارا گلا دکھتا ہے؟ بٹ دا لٹل گرلز ایکسپریشن ڈیڈنٹ چینج نار ڈیڈ شی موو ہر آئیز فرام مائی فیس۔ بٹ دا لٹل گرلز ایکسپریشنز مین انڈیکیشن، اپیئرنس، کاؤنٹیننس، تاثر۔ لیکن چھوٹی بچی کے تاثرات یا تاثر ڈیڈنٹ چینج، تبدیل نہیں ہوا۔ نار ڈیڈ شی موو ہر آئیز فرام مائی فیس، نہ ہی اس نے میرے چہرے سے اپنی نظریں یا نگاہیں ہٹائیں۔ لیکن چھوٹی بچی کے تاثرات یعنی چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے، نہ ہی اس نے میرے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ ہیو یو لکڈ، کیا تم نے دیکھا ہے؟ اب تک جو بھی بات ہے وہ بچی کی زبانی، جو کچھ بچی نے بتایا اس کے حوالے سے بات والدین کر رہے ہیں کہ بچی کہتی ہے کہ اس کا گلا نہیں دکھتا، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اب ان سے پوچھتے ہیں ماں باپ سے کہ ہیو یو لکڈ، کیا تم نے دیکھا ہے؟ آئی ٹرائی ٹو سیٹ دا مدر بٹ آئی کوڈنٹ سی، میں نے کوشش کی تھی یعنی گلا دیکھنے کی۔ سیٹ دا مدر، ماں نے کہا یعنی بچی کی ماں نے کہا، بٹ آئی کوڈنٹ سی، لیکن میں دیکھ نہیں سکی۔ میں نے کوشش کی تھی، بچی کی والدہ نے کہا، لیکن میں دیکھ نہیں سکی۔ ایز اٹ ہیپنس وی ہیڈ been having a number of cases of diphtheria in the school to which this school went during that month, and we were all quite apparently thinking of that, though no one had as yet spoken of the thing. As it happens ہوا یوں، لفظی ترجمہ بنے گا یوں ہوتا ہے، لیکن با محاورہ ایسے کر لیں گے ایز اٹ ہیپنز ہوا یوں، وی ہیڈ بن ہیونگ اے نمبر آف کیسز آف ڈپتھیریا، کہ ہمارے پاس خناق کے بہت سے مریض آئے تھے۔ کیسز کا یہاں مطلب پیشنٹس ہے، اے نمبر آف بہت سارے۔ وی ہیڈ بن ہیونگ اے نمبر آف کیسز آف ڈپتھیریا، ہمارے پاس خناق کے بہت سے مریض آئے تھے۔ ان دا اسکول، فرام دا اسکول، یہاں اس سے مراد ہے فرام دا اسکول، اس اسکول سے۔ ٹو وچ دس چائلڈ وینٹ، جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی۔ ڈیورنگ دیٹ منتھ، اس مہینے۔ اینڈ وی ور آل کوائٹ اپیرنٹلی تھنکنگ آف دیٹ، اپیرنٹلی کا مطلب ہے سیمنگلی، آبویسلی، آسٹینسیبلی، واضح طور پر، کلیئرلی۔ اینڈ وی ور آل کوائٹ اپیرنٹلی تھنکنگ آف دیٹ، اور ہم سب واضح طور پر اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دو نو ون ہیڈ ایز یٹ اسپوکن آف دا تھنگ، اگرچہ کسی نے اب تک اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جس اسکول میں یہ بچی پڑھ رہی تھی اس اسکول سے خناق کے بہت سے مریض آ چکے تھے، اور یہ جو خناق ہے، جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ یہ بیماری چھونے سے لگ جاتی ہے، لہٰذا اس بیماری میں ایک تو اس کی علامت یہ ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، تیز بخار، اور دوسرا گلا بھی خراب ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو شک تھا کہ ہو نہ ہو اس کو بھی کہیں خناق نہ ہو۔ چلیے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ایز اٹ ہیپنز وی ہیڈ بین ہیونگ آ نمبر آف کیسز آف ڈپتھیریا ان دا اسکول ٹو وچ دس چائلڈ وینٹ ڈیورنگ دیٹ منتھ۔ ہوا یوں کہ اس مہینے جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی، ہوا یوں کہ اس مہینے، پہلے ہوا یوں کے بعد اس مہینے کا ذکر کر لیں گے۔ ہوا یوں کہ اس مہینے جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی ہمارے پاس، ہوا یوں کہ اس مہینے جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی وہاں سے ہمارے پاس خناق کے بہت سے مریض آ چکے تھے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اس مہینے جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی وہاں سے ہمارے پاس خناق کے بہت سے مریض آ چکے تھے۔ اینڈ وی ور
آل کوائٹ اپیرنٹلی تھنکنگ آف دیٹ، اور ہم سب واضح طور پر اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے. دو نو ون ہیڈ ایز یٹ اسپوکن آف دا تھنگ، اگرچہ کسی نے اب تک اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا. جی آخر میں اس کا سارے سینٹنس کا بامعنی ترجمہ کرتے ہیں. ہوا یوں کہ اس مہینے جس اسکول میں یہ بچی گئی تھی وہاں سے ہمارے پاس خناک کے بہت سے مریض آ چکے تھے اور ہم سب واضح طور پر اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اگرچہ کسی نے اب تک اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا. ویل آئی سیڈ سپوز وی ٹیک آ لک ایٹ دا تھروٹ فرسٹ. ٹھیک ہے میں نے کہا، سپوز چلیں، وی ٹیک آ لک ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، ایٹ دا تھروٹ فرسٹ پہلے گلے پر ایک نظر، یعنی وی ٹیک آ لک ایٹ دا تھروٹ فرسٹ پہلے ہم گلے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سپوز کا مطلب لیٹ، چلیں آئیں. ٹھیک ہے میں نے کہا، یعنی ڈاکٹر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میں نے کہا چلیں آئیں ہم سب سے پہلے گلے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. I smiled in my best professional manner and asking for the child's first name I said. Professional means business like, کاروباری، پیشہ ورانہ. Well I said ٹھیک ہے میں نے کہا چلیں آئیں ہم سب سے پہلے گلے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. I smiled in my best professional manner میں اپنے بہترین پیشہ ورانہ انداز سے مسکرایا. اینڈ آسکنگ فار دا چائلڈ فرسٹ نیم اور بچی کے نام کا پہلا حصہ پوچھتے ہوئے آئی سیڈ میں نے کہا، کم آن متھیلڈا چلو آؤ متھیلڈا، کم آن متھیلڈا چلو آؤ متھیلڈا، اوپن یور ماؤتھ اپنا منہ کھولو، اینڈ لیٹس ٹیک آ لک ایٹ یور تھروٹ اور اپنے گلے پر ایک نظر ڈالنے دو. ترجمہ سارے سینٹنس کا ایک ساتھ دیکھتے ہیں. I smiled in my best professional manner and asking for the child first name I said, come on Mathilda, open your mouth and let's take a look at your throat. میں اپنے بہترین پیشہ ورانہ انداز سے مسکرایا اور بچی کے نام کا پہلا حصہ پکارتے ہوئے میں نے کہا، چلو آؤ متھیلڈا اپنا منہ کھولو اور اپنے گلے پر ایک نظر ڈالنے دو. نتھنگ ڈوئنگ کچھ نہیں کریں گے، نتھنگ ڈوئنگ کچھ نہیں کریں گے یا کچھ نہیں کہیں گے. وہ بچے ڈرتے ہیں نا کہ کہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے انجیکشن وغیرہ نہ لگا دیں، اس لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے مسکرا کر اس نے بچی کو کہا کہ چلو آؤ متھیلڈا اپنا منہ کھولو اور اپنے گلے کا معائنہ کرنے دو یا اس پر ایک نظر ڈالنے دو. نتھنگ ڈوئنگ کچھ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے. ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اگلے لیکچر تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.